إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال الله. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چھوٹے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی پیچھے ہو جائیں اور دور دور بیٹھیں، بالکل بھی ایک دوسرے سے بات نہ کریں، دور دور بیٹھ جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و عظمت لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات میں ہم انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بعدہ درود لامحدود ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ حضرات، ایک جمعہ قبل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بعض ایسے پہلو ہیں جن کو سماج کے سامنے، دنیا کے سامنے، معاشرے کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری
اور انتہائی اہم ہے۔ ایک بااخلاق انسان کے اندر بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں، جود و سخاوت کا ہونا، عاجزی و انکساری کا ہونا، عفو و درگزر کا ہونا، رحم دلی کا ہونا، ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کا جذبہ، اس کے اندر رہنا، یہ بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کو بااخلاق سے یا اچھے اخلاق سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام خصوصیات اور یہ تمام فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بعض پہلوؤں کی اگر ہم بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخاوت میں کسی سے کم نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخاوت میں بہت بڑھ کر کے تھے، یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا، کوئی چیز آپ سے مانگا جاتا، اس کا مطالبہ کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز میں نہیں دوں گا، کبھی اس چیز کے لیے اللہ کے رسول نے نہ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت نوازا، اس کو اتنا نوازا، اتنی بکریاں دے دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے وہ خالی جگہ سے اس کی بکریاں جو ہے بھر دیتی، اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دیا۔ جب وہ آدمی اپنی قوم کے درمیان واپس لوٹا تو اپنے قوم والوں سے کہا، یا قومی اسلموا فإن محمدًا قد یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، اے میری قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ، ایمان کو قبول کر لو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نواز دیتے ہیں، اتنا عطا کر دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد کسی بھی فقر کا، کسی بھی محتاجگی کا ڈر نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جود و سخاوت والے رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بااخلاق تھے کہ جب بھی آپ سے کسی نے سوال کیا، وہ چیز آپ کے پاس رہتی تو آپ دے دیتے، اگر وہ چیز نہیں رہتی تو اللہ کے رسول نہ نہیں کہتے تھے، خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا، جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی تھی، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا اعطاہ ایاہ، یا وہ چیز دے دیا کرتے تھے، او سکتا، یا خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں تو دوسروں کو دیتے ہی تھے، باقی جو آپ کی ضرورت کی اشیاء ہوا کرتی تھی، آپ کے ضرورت کی اشد چیزیں جو ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ آج ہوتا تو یہ ہے کہ ہماری ضرورت سے جو چیز بچ جایا کرتی ہے وہ ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کی چیزیں بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا، آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ صحابہ کرام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر بڑی اچھی ہے، اے اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ چادر اس کے حوالے کر دی، فوراً اسے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ کرام نے اس آدمی کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے وہ چیز آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اس کے لیے نہ نہیں کرتے، آپ وہ چیز دے دیا کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ضروری تھی، چادر کی بہت سخت ضرورت تھی آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے چادر لیا تھا کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ رجوت
बरकतहा हीन लबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़नु फीहा। मैंने देखा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो चादर पहन लिया तो मैंने मुतालबा किया, क्योंकि मुझे उसकी बरकत की उम्मीद थी कि मैं उसकी बरकत को समेट लूंगा, और मुझे शायद ये उम्मीद भी है, मुझे ये यकीन भी है कि मुझे उसी चादर में कफनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक देखिए। जो चीजें आपके लिए जरूरी है वो भी आप दे दिया करते हैं, जो चीज आपके लिए आपकी जरूरत से खारिज चीजें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी दूसरों को दे देने वाले हैं। कितना बड़ा अखलाक था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक में से दूसरा जो पहलू है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुनकसिरुल मिजाज थे, बड़े यानी आजिजी व इनकिसारी वाले इंसान थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए कि सहाबे किराम में से जब जो चाहे जहां चाहे आपसे मुलाकात कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए बीच में कोई वास्ता नहीं, बीच में कोई वसीला नहीं। नबी ने ना अपने सहाबा को मुंतखब किया कि मेरे सहाबा कोई मुझसे मिलना चाहे तो आपसे इजाजत लेना है, मुझसे इजाजत लेना है। नहीं नहीं, जो जहां चाहे जब चाहे नबी से मुलाकात कर सकता है। नबी ने अपना कोई पीए बना करके नहीं रखा कि उससे वसीला बनाकर मेरे तक पहुंचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट जब जो इंसान चाहता था मुलाकात कर लिया करता था। आज बड़े अफसोस की बात है मेरे भाइयों, एक आदमी इल्म के मकाम पर फाइज हो जाता है, एक आदमी किसी शोहरत याफ्ता हो जाता है, एक आदमी मारूफ व मशहूर हो जाता है, लेकिन उससे मुलाकात करना हो 4 लोगों से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, 4 लोगों से मिलकर वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे लोगों को मेरे नबी के अखलाक से सबक लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया होने के बावजूद, सैयदुल अंबिया होने के बावजूद आपने ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया, आपने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, बल्कि जो जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे रसूल से मुलाकात कर ले। मेरे भाइयों, इससे बड़ी आजिज़ी इनकिसारी क्या हो सकती है? कुर्बान जाओ ऐसे आजिज़ी और इनकिसारी पर। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, उसी दौरान आसमान से एक फरिश्ता नाजिल होता है। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को देखा तो कहा, अल्लाह के रसूल ये वो फरिश्ता है, जब से पैदा हुआ तब से आज पहली बार इस दुनिया में नाजिल हो रहा है, इस जमीन पर उतर रहा है। आज से पहले ये फरिश्ता कभी इस दुरूए जमीन पर नहीं आया। जब वो फरिश्ता हाजिर हो गया तो कहा, अल्लाह के रसूल मेरे रब ने पैगाम देकर के भेजा है कि आप क्या चाहते हैं, आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं या बंदा रसूल बनना चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? अल्लाह ताला आपको देने के लिए तैयार है, अल्लाह ताला आपको नवाजने के लिए तैयार है, बस आप अपनी जबान खोलिए, आपको चाहिए तो क्या चाहिए? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल तवाज़ा लिरब्बिका, अल्लाह के नबी अपने रब के लिए तवाज़ा इख्तियार कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए फरिश्ते, ला बल अब्दन रसूला, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की मालो मता नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मैं बस बंदा रसूल ही काफी हूँ, मैं बस बंदा रसूल ही बनकर रहना चाहता हूँ, मुझे कोई बादशाहत नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई मनसब नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह मुझे इस हाल में जिंदा रख के मैं मिस्कीन रहूं और मुझे इसी हालत में मौत देना, वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा, और ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन मिस्कीनों के ज़ुमरे में, मिस्कीनों के घरों में उठाना। अल्लाह के रसूल ये दुआ करते थे मेरे भाइयों। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला मिस्कीनों के साथ उठाए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ आयशा तुम्हें नहीं मालूम, इन्नहुम यदखुलूनल जन्नत क़ब्ल अग़नियाइहिम बि40 खरीफन, वो मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। ये जो मिस्कीन है मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनों के साथ उठाना, मिस्कीनों के घरों में उठाना। और आयशा तुम मिस्कीनों पर
دیا کرو, مسکینوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو, ان کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا کرو, چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ ہو. اے عائشہ میں تم سے کہتا ہوں ان مسکینوں کو اپنے قریب رکھا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے قریب رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اتنی عاجزی تھی, اتنی انکساری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء ہونے کے باوجود آپ کمزوروں کی خبرگیری کیا کرتے تھے. آپ مسلمان جو بیمار ہیں, جو پریشان ہیں, ان کی عیادت کیا کرتے تھے. کسی کی وفات ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں شریک ہوا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت سے نواز دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو جائیں. نہیں میرے بھائیوں, سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی ضعفاء المسلمین ویزورہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس آیا کرتے تھے, ان سے ملاقات کیا کرتے تھے. کیا ہے آج کے دور میں ایسا کوئی انسان جو یہ جذبہ رکھتا ہو کہ میں کمزوروں سے جا کر کے ملاقات کروں, میں ان کے تکلیف اور دکھوں کو پوچھوں, میں ان سے پوچھوں تمہاری زندگی میں کیا مشکلات ہیں, کیا تکلیفیں ہیں, اللہ نے مجھ سے اگر چاہا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. میرے بھائیوں یہ جذبہ ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتے تھے. وَيَعُودُهُمْ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ, جوڑ میں بیمار ہوا کرتا تھا, اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول میرے بھائیوں آپ کا یہ اخلاق تھا, آپ کا یہ کردار تھا. تواضع اور خاکساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے سامنے ایک نقشہ آپ نے پیش کیا ہے, ایک تصویر آپ نے پیش کر دی, ایک عملی نمونہ آپ نے پیش کیا. جب بھی اللہ کے رسول بچوں کے پاس سے گزرتے تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے ان سے سلام کیا کرتے تھے. یسلم علی صبیانہم, بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. وَيَمْسَوْ رُؤُوسَهُمْ, اللہ کے نبی ان کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نفرت نہیں کرتے تھے, ان کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے, ان کو نصیحت کیا کرتے تھے, ان کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی, آپ کی انکساری تھی. اور آگے آئیے میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رحم دل انسان تھے. رحم دلی آپ کی ایک صفت تھی, رحم دلی آپ کے اخلاق کا ایک حصہ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم مزاج اور ترس کھانے والے تھے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نرمی کرنے والے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے نبی اگر آپ تنگ مزاج ہوتے, اے نبی آپ اگر لوگوں کے ساتھ سختی کر رہے ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یہ تعداد جو آپ دیکھ رہے ہو یہ تعداد آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن آپ رحم کرنے والے ہیں, آپ ترس کھانے والے ہیں, اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ ان لوگوں کو جوڑ دیا ہے. اور وَاعْفُ عَنْهُمْ, اے نبی آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے. وَاعْفُ عَنْهُمْ, آپ ان کو درگزر کر دیجئے, ان کو معاف کر دیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کیجئے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اللہ کے رسول ان سے معاملات میں آپ مشورہ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی تھی میرے بھائیوں. رحم دلی کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک دیہاتی آیا, ایک بدو آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام بھی موجود ہیں, ڈانٹنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, دعوہ واحریقوا علی بولہ سجلا من ماء, اے میرے صحابہ چھوڑ دو اسے, پیشاب کر لینے دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول لا کر کے ڈال دو. اے میرے صحابہ, فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین, تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو, تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ اخلاق, وہ دیہاتی, وہ بدوی انسان جب نبی کا اخلاق دیکھتا
ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے پیارے رسول پر رحم فرما، اے اللہ پیارے نبی پر رحم فرما، اے اللہ ان پر رحم مت کرنا جنہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ دیکھا آپ نے اخلاق، دیکھا آپ نے کردار، یہ نبی کا اخلاق ہے میرے بھائیوں کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشاب کر رہا، آپ نے منع نہیں کیا۔ کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ دوران پیشاب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تو اس سے جسمانی بیماری بھی ہو سکتی تھی، اس لیے آپ نے سختی نہیں کی، کہا جب اس نے پیشاب کرنا شروع ہی کر دیا ہے تو اسے کر لینے دو، اسے مت روکو کیونکہ اس سے نقصان تو ہوگا، جب کر ہی لیا تو کر لینے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ فوری طور پر معاملہ ختم ہونے کے بعد اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ میرے بھائیو، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نماز میں کسی آدمی کو چھینک آئی۔ بھائی صحابہ کرام ہیں، دین کے سارے مسائل بھی ان کو نہیں معلوم تھے، بعض مسائل معلوم تھے بعض نہیں معلوم تھے، ہر ایک صحابی کو تمام مسائل معلومات نہیں تھی ان کی۔ معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں جب چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ یرحمک اللہ کہتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں، لوگ میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بھئی میری ماں مجھے گم پائے، تم لوگ مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ چونکہ نماز میں سب لوگ تھے، سبوں نے اپنے ران پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں، یہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیو، معاویہ بن حکم السلمی فرماتے ہیں ما رأيت معلما احسن منه تعلیما ولا قبله ولا بعده، فرماتے ہیں ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه، اللہ کی قسم میں نے نبی سے پہلے اور نہ نبی کے بعد ان سے اچھی تعلیم دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم میرے نبی نے مجھے مارا نہیں، پیارے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، پیارے نبی نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے مجھ سے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نماز میں بات چیت درست نہیں ہے، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز تو تسبیح کا نام ہے، نماز میں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نماز تو تلاوت قرآن کا نام ہے، لہذا اس میں بات چیت مت کیا کرو۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اور آپ سے اچھی تعلیم دینے والا نہ آپ سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو پایا۔ سبحان اللہ، نبی کا یہ اخلاق، نبی کی یہ رحم دلی، میرے بھائیوں یہی رحم دلی آج ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، یہی رحم دلی، یہی عاجزی، یہی افوا درگزر کا معاملہ آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، تبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں سے چوتھا پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کرنے والے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ارے کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا ہے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آج جس نبی کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جس نبی کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میرے پیارے رسول کی سیرت تو پڑھو، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اٹھا کر دیکھو تو صحیح، کتنا اعلیٰ اخلاق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے بڑے موٹے تھے۔ اسی وقت ایک بدو، ایک دیہاتی آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو بہت زور سے کھینچتا ہے، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مڑ کر کے دیکھا تو وہ بدو کہہ رہا ہے یا محمد مرلی من مال الذی عندک، مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو مال اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، آپ ہنس پڑے اور آپ نے مال میں سے کچھ حصہ اس آدمی کو دینے کے لیے کہا۔
یہ اخلاق تھا میرے بھائیوں. آج راستہ چلتے ہوئے ایک چھوٹا سا کنکر ہمارے پیروں میں پڑ جائے, ایک چھوٹا سا کنکر ہمارے جسم پر پڑ جائے, ہمیں معلوم ہو کہ فلاں نے غلطی سے پھینک دیا ہے, ہم اس کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہم اس سے بھی لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے, آپ کی چادر کو کھینچنے والا ایک ایسا آدمی ہے جو بدو ہے, دیہاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا, درگزر کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں آپ کے اوپر کوئی جان لیوا حملہ نہیں ہوا, یہ کوئی جانی دشمن نہیں تھا. ارے نبی نے تو اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں, اسی جنگ میں راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا, ان رجلا اتانی وانا نائم, ایک آدمی میرے پاس آیا اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا, پھر اس نے اپنی تلوار نکال لی اور وہ تلوار جو میری درخت سے لٹکی ہوئی تھی, درخت کی ٹہنیوں پہ لٹکی ہوئی تھی, اس تلوار کو اٹھا لیا, میرے سامنے کھڑا ہو گیا, مجھے قتل کرنا چاہتا تھا. اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے, من یمنعک منی, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فقلت اللہ, میں نے سنجیدگی سے کہا, اطمینان سے کہا, مجھے اللہ بچائے گا. ثم قال فی الثانیہ, دوبارہ کہا, من یمنعک منی, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فقلت اللہ, میں نے کہا مجھے اللہ تعالی بچائے گا. اس آدمی نے جب یہ اعتماد دیکھا, اللہ پر یہ بھروسہ دیکھا, تو اس نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا. فہذا ہوا قائم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہی آدمی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا. ولم یعاقبہ رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا, اس کو مارا نہیں. جان کے دشمنوں کو بھی میرے نبی نے معاف کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی کی نعوذ باللہ تعلیم دی ہے. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دہشت گردی پر, کیا یہ دہشت گردی ہے کہ اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا جائے؟ کیا یہ دہشت گردی ہے کہ جو آدمی آپ کے گردن پر چادر اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ نشانات بن جاتے ہوں, نبی نے اس کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا؟ ارے تھپڑ مارنا تو دور کی بات, نبی نے اس کو برا بھلا تک نہیں کہا. کیا یہ دہشت گردی ہے؟ میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کا تو ایسا نمونہ پیش کیا ہے جس کو دنیا کا کوئی مذہب, دنیا کا کوئی دوسرا انسان کبھی نہیں پیش کر سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی گالی دے کر کے بھی اگر جا رہا ہو تو اللہ کے رسول اس کو کبھی گالی نہیں دیتے تھے, اس کو کبھی برا بلا نہیں کہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ یہودی بڑے ظالم تھے, جگہ جگہ نبی کو تکلیف دیتے تھے, قدم قدم پر نبی کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, یہودی وہاں سے گزرتے ہیں اور کہا, السلام علیکم, اے محمد, نعوذ باللہ, اے محمد تم پر موت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے جب سنا تو کہا, وعلیکم السلام واللعنت, تم پر موت ہو, تم پر لعنت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ, اے عائشہ, یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ, اللہ رب العالمین ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے, یہ تم نے کیا کر دیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اللہ کے رسول کیا آپ نے دیکھا نہیں یہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ کیا تم نے دیکھا نہیں, کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے ان کی بات کا جواب انہی کے انداز میں دے دیا, وعلیکم میں نے کہہ دیا, انہوں نے جو بات مجھے کہی تھی ان پر واپس لوٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے, آپ کو کہا جا رہا ہے تم پر موت ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا تم پر بھی موت ہو, بلکہ کہا وعلیکم تم پر بھی ہو, یعنی جو چیز تم نے ہمارے لیے کہی ہے وہی چیز تم پر نازل ہو جائے.
میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عملی تصویر بن کر کے ہم دکھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بااخلاق بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔